چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں۔ حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی، درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی۔ ناظرین، رمضان کریم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اور اس کی یہ بابرکت ساعتیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کریم کی تمام تر فیوز و برکات کو بطریقہ احسن ان کے تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ پاک، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے۔ ناظرین، مسلسل قیمتوں کا بڑھنا، یقیناً یہ اس کی جو شرح ہوتی ہے یہ مہنگائی کہلاتی ہے، اور آج کل جو ایک برننگ ایشوز ہے یقیناً وہ انفلیشن، مہنگائی یا افراط زر، انہی تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ اور یقیناً یہ مہنگائی جو ہے پاکستان کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے، اور مہنگائی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت عام و خاص ہر شخص اس سے متاثر ہے۔ انہی تمام موضوعات پر آج ہوں گے ہمارے سوالات۔ تعلیم، صحت اور معیشت پر ہوگی بات۔ انڈس ڈیجیٹل نیوز کے پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہمارے مہمان ہیں کاروباری شخصیت، تاجر رہنما، تاجروں کی نمائندہ تنظیم آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین اور جناب عتیق میر صاحب۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، معیشت کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں جنہیں دنیا بھر میں پرکھا جاتا ہے، اور اس میں انفلیشن، جی ڈی پی، ان چیزوں کو جانچا جاتا ہے، اس کے ڈیفیسٹس کو جسے بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح 40% سے زیادہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے، یہ لوٹ مار ہے۔ مہنگائی تو دیکھیں اس کی تو نوعیت ہی کچھ اور ہے نا، ایک مال شارٹ ہے، دستیاب نہیں ہے، یا اس کی برآمدات اس میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بالکل اگر یہاں کچھ اثرات ہیں امپورٹ ڈالر کی مہنگائی قیمتوں میں بڑھنے سے، مارکیٹ میں دیگر را مٹیریل کے مہنگا ہونے سے، اگر کچھ اس کا تاثر ہے بھی، تو اس میں آپ 40% میں آپ 20% تو شامل کر لیں جو ہماری بد دیانتی ہے، لوٹ مار ہے، یہ ایک سرقہ ہے دوسروں کے حق کے اوپر ہم جو یہ ڈکیتی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم خود اپنے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ سرکار کا تو جو کام ہے وہ ہے ہمیشہ، دیکھیں وہ تو IMF کے دباؤ پہ جو بھی کام کرتی ہے وہ باعث بنتا ہے مہنگائی کا، لیکن ہم پھر اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پیٹرولیم کی قیمت بڑھی، ڈالر مہنگا ہو گیا، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، امپورٹ پر کچھ ٹیکسز بڑھ گئے، تو وہ تو سارے عوامل اپنی جگہ ہیں، بالکل، لیکن ہم اگر 5% اس کا امپیکٹ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خریدار سے 50% زائد وصول کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں رمضان مبارک ہیں، اس میں ایک سیلف چیک ہے۔ آپ جیسے ریکارڈنگ سے پہلے آپ ساؤنڈ چیک کرتے ہو، کیمرہ چیک کرتے ہو، فوکس سیٹ کرتے ہو، ایک چیک کرتے ہیں نا۔ رمضان المبارک میں ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں نے اللہ پاک کے اس عظیم ترین بابرکت مہینے کا، میرے اندر اس کا کس حد تک اثر موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر شرم آنی چاہیے تمہیں مسلمان ہونے پر۔ سر بالکل قطع کلامی ہو رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کریم، اور اس میں رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ، اور اس ماہ مبارک میں اگر ہم یورپ، امریکہ، برطانیہ اور دیگر کئی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً آپ دیکھیں کہ وہاں پر رمضان کریم میں قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں اشیاء کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس کے برعکس ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو دیکھیں وہ معاشرہ سٹیبل ہو گیا ہے، مستحکم ہو گیا، صرف ہم یہ فخر کرتے ہیں مسلمان ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، لیکن جو کردار و عمل کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، جس اخلاقی اقدار کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، وہ ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو۔ سر یہ ہمارا اثاثہ تھا لیکن ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔
دیکھیں دو چیزیں لازم ہیں. ایک تو قانون کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. اللہ پاک نے کلام پاک میں ہر برائی ہر گناہ کی پکڑ رکھی ہے. خود بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد کیا سزا دوں گا اور جیتے جی بھی وہ کیا سزائیں بھگتے گا. تو ایک دوسرا طریقہ کار وہ قانون ہے جو ریاست کا قانون ہے. لیکن جب بھی رمضان المبارک شروع ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں وہ تمام لوگ وہ دانت چھریاں تیز کر کے ایک ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں مصنوعی مہنگائی جو کرتے ہیں. دوسرا جن لوگوں نے اس کو روکنا ہے جو صارفین کے مفاد کے تحت حکومتی سطح پہ بنائے گئے ادارے ہیں وہ بھی اپنا حصہ لیتے ہیں. سر اس سے ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ ہمارے کمشنر ہیں ڈی سیز ہیں اور جو ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صارفین کی کنزیومر رائٹس جو ادارے ہیں ایسوسیشنز ہیں کنزیومر رائٹس کے کیا وہ اپنا کام بطور کے احسن انجام نہیں دے رہے؟ یقیناً یہ مسائل ہیں. دیکھیں کنزیومر رائٹس کے جو بھی ادارے ہیں وہ تو قانون نشاندہی تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں سزا دینا تو نہیں ہے. جیسا ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ تاجر لوٹ مار کر رہے ہیں تو آپ تو تاجروں کی تنظیم کی ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں پھر آپ انہیں کیوں نہیں روکتے؟ تو جو نہ رکے دیکھیں اگر کوئی اپنی برائی سے نہیں رکتا تو نبی بھی پیغمبروں نے بھی جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ لائق عذاب ٹھہرے. تو ہم سمجھا سکتے تاجروں کو بھی. ہم کہتے ہیں کہ مسجد سے بڑی عبادت گاہ تمہاری دکان یا کاروباری جگہ ہے جہاں حقوق العباد ہے. مسجد حقوق اللہ ہے. تو آپ جو دکان پہ گناہ کریں گے وہ بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں. جو دکان پہ اجر کے کام کریں گے ایمانداری کی تجارت کریں گے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرز پہ تجارت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو سمجھانے کی حد تک تو ہم سمجھاتے ہیں لیکن کیا کریں اس قانون کا جو مجرم کے ساتھ جو مل کر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. کئی مارکیٹ ایسی جہاں یہ گوشت کے لیے سبزی پھل کی قیمتوں جو کہ کمشنر جاری کرتا ہے اس لسٹ کی نفی کرنے والوں کو پرائس کنٹرول لسٹ پہ تو سر 10,000 برابر 10,000 20,000 جرمانے کرتے تھے گرفتار کرتے تھے. اب مہینے سیٹ کر لیے انہوں نے. تو مجھے بتائیے ابھی آپ نے کمشنر کراچی کی بات کی تو میں کئی فورم پہ بات کہہ چکا ہوں کہ اپنے نیچے دیکھیں تو صحیح اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو مجسٹریٹس کو جنہوں نے ان سے بانا کھانچے سیٹ کر لیے ہیں. تو جب باڑ کھیت کھانے لگے چوکیدار چور سے مل جائے تو پھر تو ابس ہے. پھر امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بہتری ہوگی. یہ اس لیے میں نے کہا یہ انفلیشن نہیں ہے یہ لوٹ مار ہے یہ ڈکیتیاں ہیں جو صارف کے حقوق پر ڈالی جاتی ہیں. سر کسی بھی ملک میں جو ہے وہ معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام یقیناً اس ملک کے لیے جو ہے اس کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سیاسی استحکام تو لازم ہے. 1998 میں رشیا ڈیفالٹ کر گیا تھا. رشیا اس وقت سپر پاور رشیا کے پاس دنیا کا سب سے جدید اسلحہ تھا لیکن معیشت چونکہ اس کی کمزور ہوئی اور وہ ڈیفالٹ کر گیا. کئی ممالک کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں 8-10 لاکھ فوج ہے ایک 7واں بڑا زرعی ملک ہے. اسی طرح پاکستان کی بہت ساری شناختیں ہیں جو پاکستان کی قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کی جو گواہی دیتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے آج پاکستان ڈیفالٹ جیسے حالات کا شکار ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں میں ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے حالت جنگ میں ہیں. سود ربا جیسا ایک انتہائی غلیظ کام IMF نے ہمیں دبوچ رکھا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری سیاست میں سیاستدان کم بدعنوان لٹیرے ڈاکو بدترین لوگ وہ سیاست میں آ گئے. اس سے بڑی بات کیا میں آپ کو بتاؤں ایک صاحب کہنے لگے میں کچھ لوگوں کے ڈیفالٹ کر گیا تھا کاروبار سے تو لوگ میرے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے. تو میں نے پھر ایک تنظیم میں کچھ فنڈ دیا اور میں نے وہ تنظیم میں ایک ذمہ داری بھی مجھے مل گئی. پھر میرے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا
کوئی بھی میری دکان پر میرے دفتر میں نہیں آتا تھا. تو جب یہ کنسیپٹ ہوگا سیاسی جماعتوں کا کہ وہ مجرم کی پناہ گاہیں بن جائیں, شیلٹر دینے لگے, تو پھر ہم کیسے کہہ دیں, کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں سیاست کا معیار کیا ہے. اسی سیاست کی یہ اقتدار کی چھینا جھپٹی میں آج معیشت تباہ ہو گئی. معیشت کی تباہی کا سب سے زیادہ فائدہ IMF نے اٹھایا. اس پر پھر جو ایک علاقے کی طاقتیں جو 2 بلاک بن گئے, ایک امریکہ کا بلاک ہے, ایک رشیا, چائنا, ٹرکی, ایران, انڈیا کا بلاک ہے. تو ہمیں تو یہی دباؤ ہے کہ ادھر دیکھنا بھی نہیں, آپ نے اسی بلاک میں رہنا ہے اور نظر جھکا کے. ذرا آپ نے سر اٹھایا, آپ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو پھر وہ بتاتے ہیں کیونکہ آپ استحکام کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو اس سے روکنا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے ملک میں قدرتی وسائل اس قدر بے پناہ ہیں کہ ہمیں تو تجارت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم اپنی زمینوں سے ایک صحیح فصل لے لیں تو بھی ہم دنیا کا دیکھیں دودھ پیدا کرنے والا ملک, یہ 10 ممالک میں سے ایک ہیں. سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے, سب سے زیادہ زرعی ملک, سب سے زیادہ یہ چاول پیدا کرنے والے, گندم, ہر لحاظ سے دیکھیں ہمارا. سر پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا زراعت پہ انحصار ہے, کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے. یعنی آٹا, چاول, دالیں اور کم و بیش ساری چیزیں وہ سر مہنگی ہیں, عوام پریشان ہے. تو ہم لگتا ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں, ساری چیزیں تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو زراعت ہماری کہاں گئی؟ دیکھیں اس سے بڑی بدقسمتی کہ ہماری زرعی زمینیں کدھر ہیں؟ سب ادھر ہی ہیں, نیک نیتی نہیں ہے. لوگ اس حالات چکے. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک کچن ہے, کچن میں سب کچھ ہوتا ہے, بالکل سارا سامان ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کو الٹ پلٹ کر دیں, دالیں کہیں, نمک کہیں, چینی کہیں, دودھ پتی کہیں, تو آپ دیکھو گے اس کے بعد کوئی چیز آپ کو ملے گی نہیں جب تک اس کو آپ ترتیب نہیں دو گے, جب تک آپ دوبارہ سے ان کو ان کے ریکس میں, ان کی شیلفز میں ترتیب نہیں دیتے. ایسا ہی ہے, آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اسی طرح پاکستان ایک بے ترتیب ملک ہے. اسے سیاست دانوں کی کشمکش نے تہس نہس کر دیا. یہ کیا ہماری فصل, کیا ہماری دودھ کا جو کاروبار ہے, جو انڈسٹری ہے, کیا ہماری مطلب یہ دیگر جو پھلوں کی انڈسٹری, سب کچھ اس وقت اس لیے داؤ پہ لگا ہے کہ یہ ڈسٹرب ہے. آپ نے کہا نا کہ یہ زمین کدھر گئی, یہ فصل, تو اس ایک مرتبہ اس ترتیب پہ تو ہم آ جائیں, ہم ڈسپلن میں آ جائیں. ہم ترقی کی راہ سے جو دور ہو گئے, بلکہ ہم نے وہ جو سفر ترقی کی جانب تھا اس طرف پیچھا کر لیا اور اب ہم اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ہمارے سامنے اب بھی وہ راستہ موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ تمہارے سامنے نیکی اور بدی کی دونوں راہیں ہیں. سر ضرورت اخلاص کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ وطن کی خدمت کے لیے حب الوطنی چاہیے, نیک نیتی چاہیے, اور ایک ایسا سخت ہاتھ چاہیے جو غلط کو سزا دے, اچھے کو جزا دے, اور ملک کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے. وہ طاقت تو اس وقت دیکھیں 2 ہی طاقتیں ہیں. ایک آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں, اس وقت صدقہ خیرات کریں, اپنے اعمال کو لوگوں کے حق میں بہتر کریں, ملک سے وفاداری کریں, غلط کو غلط کریں, کہیں آواز آپ دیں. دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے, ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مسجد بھر جائے. ایک صف بنتی ہے, آدھی بنتی ہے, 2 لوگ آتے نماز پڑھ دیں. مؤذن کی پکڑ اس پر تو ہے کہ تو نے اذان نہیں دی, اس پر اس کی بات پرس نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہ آئے. تو آپ دیکھیں وہ لوگ جو حق پر تھے, حق کے ساتھ کھڑے تھے, اللہ کے دین کے لیے وہ جہاد بھی کرتے تھے, تبلیغ بھی کرتے تھے, ان لوگوں کو جب قوم نوح پر عذاب آیا, سیلاب آیا, آپ دیکھیں کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہ وہی چند لوگ تھے جو اللہ کے دین کا سے باہر نکال دیا, ان کو بچا لیا, جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے تھے. اسی طرح جس قوم پہ
عذاب آیا، بچنے والے وہی لوگ تھے جو علم جہاد طاقت سے کیا گیا۔ تو آج کے لوگ بھی سن لیں، اسلام وہی ہے مذہب کہ یعنی اس کو ساتھ لے کر کتنے لوگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں نا جیسے سر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ آپ کم از کم آپ تو بری ذمہ ہوں۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو اعمال نامہ ہے میرے عمل سے اس پہ کیا لکھا ہے۔ میں ایک مثال بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کرنسی چینج کرتے ہیں، آپ جیسے یورپ کی طرف آپ جاتے ہو تو آپ یورپ کی کرنسی لے کے جاتے ہو، آپ حج پر جاتے ہو تو آپ سعودی ریال ساتھ لے کر جاتے ہو۔ بالکل۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ کیا بات؟ وہ آپ کا عمل ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کے وہ تمام اعمال ہیں جو دین کے مطابق آپ نے اختیار کیے۔ تو آخرت کی کرنسی بھی تو رکھو اپنے پاس۔ کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین، معروف کاروباری شخصیت، تاجر رہنما جناب عتیق میر صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس پہ مہنگائی اور اس کے عوامل اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ اور معیشت پہ ہم نے بات کی، اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کی گئی، اور جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس کے یقیناً یہ ایک مخلصانہ طور پر کوششیں اور کاوشیں یہی ہیں کہ جو خصوصی طور پر مہنگائی اس وقت ہے، یہ گورنمنٹ اور ہمارے ارباب اختیار و اقتدار عوام کے مسائل پر توجہ دیں، اور یقیناً یہ جو رعایا ہوتی ہے اور حکومتیں کی جاتی ہیں یہ یقیناً اسی عوام پر کی جاتی ہے، اور عوام کی حالت ابتر ہے۔ انڈس ڈیجیٹل نیوز سے میں ہوں سید سلیم اللہ، کیمرہ مین نعمان حیدر کے ساتھ، انڈس ڈیجیٹل نیوز کراچی۔